یاد رکھیے جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے، جتنی تکلیف سے ہوتا ہے، اس کا اجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کامیابیاں بھی بہت ملتی ہیں. کبھی اپنے نفس کے خلاف جا کر دیکھا کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اس چھوٹی سی کوشش میں بھی بہت بڑی برکت پیدا کر دے گا. اور ایسے بہت سے واقعات آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے یا اپنے آس پاس دیکھے ہوں گے. ابھی میں کلاس کے لیے آ رہی تھی تو تھوڑی دیر پہلے کسی کا فون آیا. ہمارے پچھلے انگلش بیچ میں ایک بچی پڑھتی تھی مریم، تو ان کے والد کا پچھلے جمعہ کو انتقال ہوا. تو ان کی والدہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو کہنے لگی کہ میرے شوہر بس میڈیسن پر تو تھے ہی لیکن نارمل اپنے کام کاج کرتے تھے، اور جمعے کی صبح کو اٹھے ہیں اور انہیں تھوڑی تکلیف ہوئی ہے، بخار سا ہے. مسجد میں گئے ہیں، اشراق پڑھ کر ہی واپس لوٹے ہیں. آ کر تھوڑا ناشتہ کیا، پھر تھوڑا آرام کیا ہے، پھر اٹھے ہیں تو بخار اور ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ کام ہے گھر کے، میں وہ کر لوں. تو ہم نے منع کیا کہ کام ہو جائیں گے، آپ آرام کریں. کہنے لگے میں دوا کھا کے چلا جاتا ہوں. سارے کام کاج ختم کیے، واپس آئے اور پھر بخار اور زیادہ ہو گیا. بہرحال جمعے کی نماز کا وقت ہوا ہے اور اتنے میں دوسرے بہن بھائی بھی آ گئے ہیں کہ آپ کو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں. کہتے انہوں نے اتنی ضد کی کہ مجھے پہلے جمعہ پڑھنا ہے، بعد میں ہاسپٹل جاؤں گا. کہتے کہ وہ ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو باندھ کے کسی طرح گاڑی میں ڈال کے لے جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ مان نہیں رہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، پہلے جمعہ پھر ہسپتال، پہلے جمعہ پھر ہسپتال. کہتے آخر ہم سب نے ہار مان لی اور بخار سے تپ رہے تھے. اسی حالت میں مسجد لے گئے ان کو اور مسجد میں جا کر کرسی پہ بیٹھ گئے. خطبہ شروع ہوا ہے اور کرسی پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر میں خطبے کے دوران سر نیچے کر لیا اور نیچے کرتے گئے ہیں اور روح پرواز کر گئی. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا. یعنی وضو کی حالت میں مسجد، خطبہ ہو رہا ہے اور بندہ بخار سے تپ رہا ہے. ایسے میں بھی انسان کیا چاہتا ہے، کیا کرے؟ اگر مجھے اور آپ کو بخار ہو تو ہم ظہر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ سب کہیں گے اچھا اٹھ کے شاید پڑھ لیں، یا کوئی تیمم کرا دے، اشاروں سے پڑھ لیتے ہیں، یا کچھ بھی. میں غور کر رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے زبیدہ کے جو فادر ہیں وہ بھی جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے رخصت ہوئے. ان کا میں نے آج سنا کہ یہ بھی جمعے کے خطبے کے دوران رخصت ہوئے. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو مسجد میں موت آتی ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو جمعے کے دوران وفات آتی ہے، کون ہوتے ہیں یہ؟ ایسے ہی یعنی وہ کہیں ادھر ادھر جا رہے تھے، اچانک ان کو خیال آ گیا مسجد میں چلے جائیں. اور نہیں، جن کو مسجد سے محبت ہوتی، جو مسجد ہی نہ جائیں، جو جماعت سے نماز ہی نہ پڑھیں، جو جمعہ تک پڑھنا گوارا نہ کریں، اس میں بھی سستی کریں، آخری وقت میں جا کے بس جماعت میں شریک ہو جائیں، خطبہ بھی نہ سنیں، اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہوئے، کیا ان کے مقدر میں یہ خوش قسمتیاں ہوتی؟ زندگی تو جتنی لکھی ہے اتنی ہی ہے، اس کو بڑھا کوئی نہیں سکتا. لیکن یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس قدر حوصلے میں تھی وہ کہتی ہے کہ ہمارے دل کو اتنا اطمینان اور اتنا سکون ہے کہ ہم نے انہیں مسجد ہی جانے دیا اور ہسپتال نہیں لے کر گئے، کیونکہ زندگی تو اتنی تھی. اگر ہسپتال بھی لے جاتے تو کیا ہوتا؟ جو وقت لکھا تھا اسی پہ ہی جانا تھا نا. تو ہم سب کو بھی عام حالات میں تو ٹھیک ہے، ہم جیسی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن غیر معمولی حالات میں ہم سب کچھ نہ کچھ کوتاہی کر جاتے ہیں. تو جس وقت کوئی تکلیف بھی ہو، کوئی پریشانی بھی ہو، اس وقت بھی ہمت کر کے اٹھ جایا کریں اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں. ہمیں کیا معلوم یہ ہماری آخری نماز ہو، یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو، یہ ہمارا آخری کام ہو، ہمیں نہیں معلوم. لیکن جن کاموں سے ہمیں محبت ہے، جن جگہوں سے ہمیں محبت ہے، جس چیز کا شوق ہے، جن لوگوں سے ہمیں محبت ہے، پھر انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے.